ایک مجرم ہوتے ہوئے ان ملک میں فلا فحاشی پھیلانا، ڈسکو ڈانس لگانا، جھمرے لگانا، اپنا پیٹ دکھا کر پیسہ کمانا، کیا یہ بھارت کے بسنے والے لوگوں کو قابل قبول ہے؟ السلام علیکم دوستو، غلام حیدر بھائی نے اے پی سنگھ، سیما اور اس پورے گینگ کی صحیح سے واٹ لگا دی۔ ابھی آپ لوگ ان کی ایکسکلوزیو ویڈیو دیکھیں گے۔ اپنے بچوں کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو ان لوگوں نے اے ٹی ایم سمجھا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بچوں کا بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اور ان بغیرتوں کو، کم ظرف کمینوں اور دگڑ دلوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ ان کے بھی بچے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتے۔ ہمارے جو 4 پاکستانی بچے ہیں ان کا بے رحمی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تو ان کم ظرف کمینوں اور بغیرت لوگوں کو جناب حیدر بھائی نے کیا جواب دیا، آپ لوگ وہ سنیے۔ ایک مجرم ہوتے ہوئے ان ملک میں فلا فحاشی پھیلانا، ڈسکو ڈانس لگانا، جھمرے لگانا، اپنا پیٹ دکھا کر پیسہ کمانا، کیا یہ بھارت کے بسنے والے لوگوں کو قابل قبول ہے؟ ہمارے کو تھوڑا سا ایڈ کرو۔ تمام بھارتی شہریت، ہر ماں بہن جو مخلص رشتے ہیں، کیا یہ آنے والے نسل کو کوئی اچھا میسج دے رہے ہیں؟ بتائیں۔ درد دل رکھنے والے، صرف حیدر کو بھلا برا کرنے سے آپ کی جلسی ختم نہیں ہوتا۔ جو عورت آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی تماشا اڑا رہا ہے، آپ کے ملک کا، آپ کے دھرم کا، آپ کے رہنے والے لوگوں کا، ایک پپیتا جی کا چینل، نترپال، سچن، 4 معصوم بچیاں میری ہیں بھائی، ان کی زندگی ہے، وہ کیسے بھی کریں، میرا ان پہ کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں میرے معصوم بچیوں کو آگے لایا جاتا ہے صرف چند ویوزوں کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اے ٹی ایم مشن ان کو بنا کے آگے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے کو اچھی انکم آئے اور اے پی سنگھ کا گھر چلے یا نترپال کا گھر چلے۔ بھائی میرے بچوں سے آپ فائدہ لے کر 4 معصوم بچوں کی زندگی اور مستقبل کو خطرے میں ڈال کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ آپ بہادر ہو، آپ کے اندر شعور ہے، آپ کے اندر تعلیم ہے، آپ اتنے بڑے سروکار ہو کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ سریعام دہشت گردی اور گنڈا گیری کر کے آپ 4 معصوم بچوں کو یگرمال بنا کے پاکستان مرد آباد نعرے لگوا کر آپ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو؟ بتائیں نا، کیوں سامنے نہیں آتے، جواب نہیں دیتے؟ گدڑ کی طرح پیچھے وار کرنے سے جو ہے بہادری نہیں ہوتا، بہادری ڈٹ کے مقابلہ کرنے سے ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے، صرف باتیں کر کے ہجڑوں کی طرح سائیڈ میں نکل جانا۔ سوال کرو ایک تو جواب 10واں کا ملتا ہے۔ بھائی کیوں؟ معصوم بچے پاکستانی نہیں ہیں، سبز پاسپورٹ پاکستانی نہیں ہے، یا سیما پاکستانی نہیں ہے؟ آپ کے ملک میں آپ کے ملک کی قانون کی دھچیاں اڑا کر آج بھی رگھوپورہ میں بس رہے، کیوں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں، بولتے ہیں حیدر انڈیا گورنمنٹ کو بھلا برا کرتا ہے، نہیں بھائی، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں انڈیا کی گورنمنٹ کو بھلا برا کہوں۔ جو میرا حق ہے وہ آج تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا، اس کا وجہ کیا ہے؟ بتائیں نا۔ کوئی بھی جو ہے پترکار ہو، اچھی باتیں سامنے رکھی جائیں، کیوں ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے؟ ہم نے کہا ایک نوٹوں کی، جس عورت کو اپنی عزت کی، اپنی وقار کی، اپنی چیزوں کی کچھ پتہ نہیں، وہ کیا 4 معصوم بچوں کی مستقبل سنبھال سکتے ہیں؟ جو آج بھی کسی کے ساتھ نامحرم تعلقات رکھ کے ہی کر رہے ہیں، وہ ایک ماں ہے، اس ماں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ملک پہ ایک برا اثر پڑتا ہے، اس چیز سے تمام لوگ پرہیز کریں کہ ایسی چیزوں کو اگر آپ سپورٹ کرو گے تو میرے خیال میں ملک کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، دنوں پر دن خراب ہوں گے، ان کے صورتحال، ان کے نتائج بہت غلط ہوں گے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستانی ہیں، جو ہے یار، انسانیت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ انسانی حقوق کے تنظیموں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را، جو انڈیا کے اندر بسنے والے لوگ ہیں وہ ہماری آواز بنیں۔ میں مظلوم ہوں، مسکین ہوں، میری آواز تو آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، کیوں میری آواز کو آپ بھارت سرکار تک نہیں پہنچاتا؟ لوگوں کے سامنے رکھیے کہ بھائی 2 سالوں سے حیدر مسلسل ہمارے لوگوں سے، ہمارے ملک سے، تمام اداروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کی آواز دبایا کیوں جاتا ہے؟ جو ایک عورت کھلے عام فحاشی پھیلاتا ہے، آج بھی نامحرم کے ساتھ 3 بیٹیاں ان کے ساتھ ہیں۔ چلو بیٹیوں کے بارے میں سوچو یار، آپ کے گھر میں بچیاں ہوں گے، بزرگ ہوں گے، معصوم بچیاں پھول جیسے کلیاں ہوں گے، کیا نامحرم کے ساتھ آپ ان کو رکھنا چاہتے ہو؟ آپ کا دل گوارا کرے گا کہ میری بیٹیاں نامحرم کے ساتھ کتنا جو ہے سیفٹی میں ہیں؟ نہیں ہے نا، پھر دیر کس بات کی؟ ہمیشہ آ کر حیدر پہ تنقید کرنے سے بہتر ہے جو عورت کھلے عام فحاشی، ڈسکو ڈانس، ڈھمکے لگا کے جو ہے
ہندوستان کی جو ہے قانون کی دھچیاں دن رات اڑا رہے ہیں، وہاں ایجنسیاں کدھر ہیں؟ وہاں ایجنسیاں کیوں کام نہیں کرتے؟ بات پاکستان کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے، بات 4 معصوم بچوں کی ہے، جو ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں۔ نتر پال ہو، سچن ہو یا اے پی سنگھ جیسا گھٹیا شخص کے ساتھ ہمارے 4 معصوم بیٹیاں محفوظ ہیں۔ آپ سوچو کہ یہ کہتا ہے کہ میں بھائی ہوں، تو اگر سیما کی جگہ اے پی سنگھ کی بہن ہوتا تو اے پی سنگھ سے سوال کرو نا۔ آپ سیما کے لیے آپ کے یہ کمنٹس ہیں، آپ کی بیٹی ہوتا اے پی سنگھ، آپ کی بہن ہوتا تو آپ کا کیا کمنٹس ہوتے؟ آپ بتائیں نا، جواب دیں نا، کیوں؟ کھل کر بات کرو نا۔ ہمیشہ یوں آنکھیں نیچے کر کے بزدل کی طرح بات کر کے آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہو کہ آپ کو میں 4 معصوم بچے آپ کو جو ہے عدالت ایسے آپ لوگ حوالے کیے جائیں گے۔ ان کا باپ زندہ ہے، جب تک سانس کے اندر سانس ہے یہ مقابلہ لڑیں گے اور آپ سے جیت کے دکھائیں گے کہ ہمیں ہندوستان کی عدالتوں سے بھروسہ ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ عدالتیں ایسے نہیں کرتے، عدالتیں سب کی ماں بہن ہوتے ہیں۔ عدالت اگر ریاست ایسا کام کرے گا تو پھر ملکوں کا کیا حال بنے گے؟ بھائی میری گزارش ہے ان ریاستوں پہ، وہ جو انسانی حقوق کے تنظیم ہے، مظلوم کا کوئی نہیں ہوتا تو انسانی حقوق کے تنظیم آگے آتے ہیں، انصاف دلانے میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں تاکہ معصوم بچوں کی زندگی مستقبل خطرے سے بچ سکے۔ اللہ نہ کرے کل بچوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہا ہے، بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، بچوں کے اوپر کوئی ذاتی حملہ کر کے اے پی سنگھ کہے گا یہ تو پاکستانیوں نے کی، اس کا ذمہ وار کون بنے گا؟ اے پی سنگھ ہے، نتر پال ہے یا وہ جو ہے رکھیل ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ کیوں سامنے نہیں آتے؟ آج بھی ہم ہاتھ جوڑ کے ایجنسیوں کو کہہ رہے ہیں، انڈیا کی پولیس کو کہہ رہے ہیں، انڈیا کی جو ہے یوگی صاحب ہے، مودی جی ہے، جے شنکر صاحب اور امت شاہ سے، کیا ہماری سوال غلط ہیں؟ یوٹیوب چینل آنے کا مقصد ہے پوری دنیا تک آواز پہنچنی چاہیے اور بھرپور طریقے سے ہماری ساتھ دیں۔ خدارا لوگ انسانی حقوق کی باتیں تو کرتے ہیں، انسانی باتیں تو بہت اچھالتے ہیں، انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے کہ کیوں؟ بھائی دیکھو، ایک پاکستان سے، ہندوستان کے لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، اپیل کر رہا ہے اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، انسانی سپورٹروں سے، اور کسی سے نہیں۔ جو بغض رکھتے ہیں، جو ملک دشمن ہیں، ان سے کبھی بھی نہیں۔ جو مخلص ہیں، بائی کردار ہیں، اچھے لوگ ہیں، تمام دنیا کے بسنے والے لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتا ہے تو تمام لوگ اکٹھے ہو کر ان کو انصاف دلانے میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہماری آواز اس طریقے سے ہندوستان کے اندر جو ہے عدالتوں پہ کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے تاکہ ہم 4 معصوم بچوں کے اوپر بات نہ کریں۔ کیوں؟ میرا حق ہے، عدالتوں سے مانگ کریں گے، مودی صاحب سے، یوگی جی سے، جے شنکر صاحب سے، امت شاہ سے، کہ آج تک بچیاں شیڈر روم میں نہیں ہیں، پولیس کسٹڈی میں نہیں ہیں، کہیں دائیں بل جا رہے، کبھی بائک پہ جا رہے ہیں، بچوں کے اوپر اللہ نہ کرے کچھ ہوگا، اس کا ذمہ وار انڈیا کی عدالت ہوگی یا رگھوپورہ کی پولیس ہوگی یا جانچ ایجنسیاں جو آج تک جانچ نہیں کر رہے ہیں، ان کا ذمہ وار کون ہوگا؟ یہ ہمارے پترکار بہن بھائیوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ آپ آواز اٹھاؤ تاکہ بھرپور طریقے سے ان سے سوال کرو۔ دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے بیٹیوں کے اوپر، بچوں کے اوپر اللہ نہ کرے کل یہ اے پی سنگھ ڈرامہ کر کے اپنا جھوٹا چہرہ چمکانے کے لیے کل ان کے اوپر کوئی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ یہ تو صرف جھوٹا چہرہ چمکانے کے لیے، اپنی بغض نکالنے کے لیے، ان کو نہ بچوں سے پیار ہے، نہ ملک سے پیار ہے، نہ کوئی انسانی ہمدردی ہے، صرف جھوٹا چہرہ چمکے اور نوٹ چھاپیں۔ بھائی بچوں کے نام تک کتنی نوٹ آپ لوگوں کو چاہیے؟ کتنے بھوکے ننگے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ حیدر یا پاکستان بھوکا ننگا ہے؟ میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا، میں اے پی سنگھ، نتر پال اور جو ہے سچن چوہا، ان حرامی دگڑ دلوں کو کہنا چاہتا ہوں کھلے الفاظوں میں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو غلط ہیں ان کو ڈنکے کے چوٹ پہ میں غلط کہتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ناانصافی کی گئی، میرا گھر چلا گیا، میرے 4 معصوم بچے زندہ گٹنائے پہ ہیں۔ کیوں؟
دوستو آپ لوگوں نے غلام حیدر بھائی کو سنا کس طریقے سے ان کی کلاس لی. یہ حرام خور کم ظرف اور کمینے لوگ ہیں. ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، گمراہ کرنا، جھوٹ بولنا، مکاری عیاری دکھانا. ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، انسانیت بالکل بھی نہیں ہے. یہ لوگ، ان کے ظرف اور ضمیر مرے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ لوگ جو کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، وہ ان کے تلوا چاٹنے کے لیے ہر وقت میدان میں آتے رہتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو اجازت چاہتا ہوں، حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.